اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین صدق اللہ العلی العظیم۔ معرکہ روح و بدن کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ضرورت ہے اس زمانے میں، اس دور میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان موضوعات پر غور کرنے کی، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا موجودہ کردار کیا ہے اور ہمیں واقعاً کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے کردار کو کہاں تک لانا ہوگا۔ یہی اس موضوع کا اصل مقصد ہے کہ ہم زندگی کے مقصد کو واضح طور پر دیکھ سکیں۔ ایک طرف خالق کائنات ہے جس نے ہمیں اشرف و اکرم بنایا، اور جس کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنا، تقوی کی راہ پر گامزن رکھنا، جو امانت میں نے تمہیں دی ہے اس امانت کو بے داغ لے کر میری بارگاہ میں واپس آنا۔ اس راہ میں چلتے ہوئے ٹھوکریں لگیں گی، اس لیے کہ انسان معصوم نہیں ہے، قدم قدم پہ اس سے لغزش ہوگی، خطا ہوگی، گر جائے گا، لیکن بہترین مسافر وہ ہے کہ جو گرنے کے بعد اٹھتا ہے، پھر اپنے لباس کو جھاڑتا ہے اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہی تمہیں بھی کرنا ہے۔ اگر خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو پھر پلٹ کے آنا، مگر اپنے مقصد خلقت کو فراموش نہ کرنا۔ تو ایک طرف یہ آواز ہے جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور دوسری طرف موجودہ تہذیب ہے کہ جو کہتی ہے فرسودہ نظام کو کہاں تک مانتے رہو گے۔ 1400 سال پہلے اسلام آیا تھا، 14 صدیوں پہلے کی کتاب قرآن کریم ہے، کیا تم آج بھی اسی کے دامن سے وابستہ رہو گے؟ وہ شریعت جو 1400 برس پہلے کی ہے اسے تو اب آبسلیٹ ہو جانا چاہیے، وہ تو اب آؤٹ ڈیٹ ہو گئی، وہ تو اب ایکسپائر ہو گئی، لہٰذا اب نئی زندگی میں آؤ، قدم رکھو، ذرا اس تہذیب کو دیکھو جو موجودہ تہذیب ہے، اس کے مطابق جیسے سب زندگی بسر کر رہے ہیں تم بھی اپنی زندگی بسر کرو۔ کب تک خیال کرتے رہو گے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ کب تک فرق کرتے رہو گے کہ یہ زنا ہے اور یہ نکاح ہے؟ کب تک تمیز کرتے رہو گے اس بات میں کہ یہ سود ہے اور یہ تجارت ہے؟ ان سب کو چھوڑو، اپنی زندگی میں آسانیاں کرو، بڑھتے چلے جاؤ۔ لہٰذا دونوں طرف سے یہ دعوتیں ہیں، اور ایک طرح سے یہ ٹکراؤ اور تصادم ہے، جسے آج کے دور میں کلیشز آف سویلائزیشن کا نام دیا گیا ہے۔ دسیوں کتابیں آپ کو اس موضوع پر اس وقت مل جائیں گی، سینکڑوں آرٹیکلز مل جائیں گے کہ جہاں تہذیبوں کے
ٹکراؤ کی بات کی گئی ہے، یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہی اصل میں معرکہ روح و بدن ہے جو ہمیں اس میدان میں لا کھڑا کرتا ہے۔ حیوانیت کی دعوت، زبان کے چٹخارے، نفس کی لذتیں، ساری دنیا کے اندر بکھری ہوئی رنگینیاں، ان کو اپنا بنا لو، تم ان کے ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی دعوت، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، دونوں آوازیں آ رہی ہیں، سماعتوں تک پہنچ رہی ہیں۔ اگر قرآنی کان پیدا ہو چکا ہے تو قرآنی آواز پہ لبیک کہے گا، اگر حیوانی کان تک بات محدود ہے تو ان آوازوں کا اسیر بن کے ان پھندوں میں اپنی گردن خود پھنسا کر انسان راہ انحطاط پر، زوال کی راہ پر بڑھتا چلا جائے گا۔ جو اس راہ میں شکست کھا جاتا ہے، جو معرکہ روح و بدن میں شکست کھاتا ہے، وہ ہرملا بنتا ہے۔ جو اس راہ میں فاتح بن کے آگے بڑھتا ہے، وہ حر بن کے اس دنیا میں بھی رومال حضرت فاطمہ کا تحفہ لیتا ہے اور آخرت میں بھی بلند درجات حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا فاتح بن کے اس معرکے کا آگے بڑھنا ہے، دیکھنا ہے، غور کرنا ہے ہم کس قیمت پر بک رہے ہیں۔ انسان کے مزاج کے اندر تجارت ہے، یہ ایک جگہ تو نہیں موجود رہتا، لہٰذا اس کو تجارت مزاج کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی قیمت لگائے اور اچھی قیمت ملے تو اچھی قیمت کے اوپر سودا کیا جائے، مگر خیال یہ ہے کہ کس کے ہاتھ بکنا ہے اور کس قیمت پہ بکنا ہے۔ اس لیے کہ مومن کی قیمت بتا دی گئی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کم سے کم قیمت جو مومن کی ہے وہ جنت ہے۔ لہٰذا اس راہ کا مسافر، اس معرکے کا فاتح، وہ اپنے آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا جنت سے کم قیمت پر اپنا سودا کر کے۔ اور جو اس میدان کا شہسوار ہوگا، جو میر کارواں ہوگا، اس کے لیے یہ قیمت بھی کم ہوگی، اس کے لیے آواز آئے گی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بندوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اس معرکے کے شہسوار، میر کارواں، تو امام کا عالم یہ ہے کہ پوری زندگی بلندیوں کے اوپر ہی گزری ہے، جہاں کہیں پستی پہنچ نہ سکے، انحطاط، زوال جہاں سے گزر نہ سکیں، وہ شخصیت امیر المومنین کی شخصیت ہے۔ پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ میں، کتنی بلند ولادت ہے، کتنا بلند معرکہ ہے، اور اس کے بعد دیکھتے چلے جائیے ہر مقام پر بلندی ہی بلندی ہے۔ اس معرکے میں کہ جہاں پستی اپنی طرف کھینچتی ہے اور یہ دوسرا وجود کا حصہ ہمیں اوپر کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ہر جگہ علی بلندی کے اوپر نظر آئیں گے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے بلندی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر معرکے میں میدان بدر میں فاتح بن کے کھڑے ہیں، میدان احد میں لافتہ کا تمغہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، میدان خندق میں کل ایمان کی سند لے رہے ہیں، میدان خیبر میں فاتح خیبر بنے ہوئے ہیں، سینہ امر کے اوپر سوار ہو کر اترنا یہ اپنی بلندی کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو میدان خندق میں فراہم کیا، اور پھر بلند ہوتے ہوتے اس منزل تک پہنچے جس کے طرف کوئی پستی جا ہی نہ سکے کہ اب غدیر کا منبر ہے اور پیغمبر کے ہاتھوں پر بلند ہے۔ لہٰذا یہ میر کارواں ہیں، ان کے نقش قدم ہمیں روشنی دیں گے، ان کے قدموں پہ ہمیں اپنے قدموں کو جما لینا ہے۔ اس کے لیے تربیت کرنی ہوگی، آسان مرحلہ نہیں ہے۔ انسان کو بعض چیزوں میں
اس وقت تک کامیابی نہیں ملتی جب تک وہ تربیت کے مرحلوں سے گزر نہ جائے۔ تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تعلیم کم ہو مگر تربیت لاجواب ہو تو تعلیم کی کمی بھی انسان کو آگے بڑھنے سے روک نہ سکے، لیکن تعلیم بہت اچھی ہو اور تربیت نہ ہو تو انسان پستی کی طرف ہی چلتا چلا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ابن زیاد، یہ پسر سعد یہ علم نہیں رکھتے تھے؟ نہیں، علم اچھا خاصا رکھتے تھے، لیکن تربیت کے مرحلے میں ٹھوکریں کھائیں تو کس پستی کے اندر پہنچ گئے۔ جس نے ملک کے رے کی قیمت پر اپنے آپ کو بیچ دیا، جس سے امام خود فرما رہے ہوں کہ جس ملک کے رے کے لیے تو یہ اقدام کر رہا ہے تجھے اس ملک رے کی گندم کا ایک دانہ تک نصیب نہ ہوگا، مگر اس کے باوجود رات بھر جاگ کر یہ کہہ رہا ہو کہ میں اپنے آپ کو جنت و دوزخ کے درمیان میں پا رہا ہوں، مگر آخرت قرض ہے، آخرت وعدہ ہے اور یہ دنیا سامنے کی چیز ہے۔ لہٰذا اچھا انسان وہ ہے، عقل مند انسان، چونکہ دیکھیے اپنی حیوانی عقل سے فیصلہ کر رہا ہے، لہٰذا کہہ رہا ہے کہ عقل مند وہ ہے کہ جو وعدے کے اوپر کیش کو نہ چھوڑے، لہٰذا دنیا کیش ہے میں اس کو قبول کر لوں گا۔ تو یہ انسان کے قسمت کے تالے کی چابی خود اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایمانداری ہو، اگر وفاداری ہو، اگر واقعی اس مرحلے میں کامیاب ہو کے آگے بڑھے تو کامیابی ہی اس کو ملتی چلی جائے گی۔ اب مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ زبان سے کہتے ہیں اس کے اوپر ہمارا اعتقاد منزل یقین تک نہیں ہوتا۔ اگر یقین کی منزل تک ہو تو پھر اس کے بعد انسان کے قدم خود بخود نپے تلے انداز میں اٹھیں گے۔ بڑھنا کس طرف ہے، رکنا کہاں ہے؟ مگر مسئلہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے عقیدہ آخرت، اور عقیدہ آخرت زبان تک تو ہے لیکن عقیدہ آخرت واقعاً کمزور ہو گیا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے عرض کروں نہیں، آپ خود بھی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں اپنی عملی زندگی میں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنی مرتبہ ہم جانتے ہیں کہ اس راہ پر بڑھنا یہ اللہ کو، رسول خدا کو اور ائمہ خدا کو ناراض کرے گا، مگر اس کے باوجود، جاننے کے باوجود ہم بڑھ جاتے ہیں اس طرف، اس لیے کہ وہ چیز جو روکتی ہے وہ ایمان اس درجے کا ایمان، یقین اس درجے کا یقین، مگر اس درجے کا یقین ابھی شاید نہیں حاصل ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت کے ادارے بند ہو چکے ہیں۔ کیا تعلیمی اداروں میں تربیت کی جا رہی ہے؟ کیا اسکول کے اندر تربیت ہو رہی؟ کس سے توقع رکھیں؟ باپ نے اپنا کام دولت کمانا سمجھ لیا، ماں نے اپنا کام گھر میں خدمت کرنا سمجھ لیا، یا آج کے دور میں اگر دیکھیں تو ماں اور باپ دونوں مصروف ہیں دولت کمانے میں، کچھ مجبوریاں بھی ہیں، اس میں تربیت کا یہ شعبہ بالکل نظر انداز ہو گیا۔ اب تربیت کا کام کون کرے؟ تربیت کیسے ہو؟ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم بچوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی حیوان کے بچے کو کہ وہ شیک ہینڈ کرتا ہو، اس لیے کہ یہ چیز فطری نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دی کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو شیک ہینڈ کرنا، تو ہم نے یہ ان کو سکھایا تو ان کو یہ باتیں آئیں۔ تربیت کے ذریعے سے بہت سی چیزیں ہمیں کرنی۔ ٹریننگ اگر آپ دیکھیں کہ کس منزل پہ انسان کو پہنچاتی ہے، ہر قدم کے اوپر تربیت ہے، مگر بدن کے مرحلے میں، جسمانی خدمت کے مرحلے میں تو یہ تربیت کسی حد تک ہو رہی ہے۔ ہم اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں کس ٹوائلٹ ایٹیکیٹس کیا ہیں، یہ بچوں کو تربیت دیتے ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ ورنہ وہی بچہ جو بچپن میں جس کے لیے ڈائپر کی ضرورت پڑتی ہے، اب وہ انتظار کرتا ہے، اس کی تربیت ہو گئی تو اب اسے معلوم ہے کہ مجھے پریشر ہے، لیکن جب تک کوئی معقول جگہ نہ مل جائے اس وقت تک وہ اس کو روک کے رکھتا ہے۔ یہ تربیت ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح
اس کی تربیت اس معاملے میں بھی کرنی تھی کہ بچپن میں اس کو یہ بتانا تھا، دیکھو تم کسی بھی مرحلے میں پہنچ جاؤ، کتنے ہی بڑے ہو جاؤ، مگر اتنا خیال رکھنا کہ اللہ کی مرضی نظر انداز نہ ہونے پائے، کہیں بھی جاؤ مگر اللہ کی مرضی۔ جب یہیں سے عقیدہ بننا شروع ہوتا تو اب وہ خود کہتا ہوا پھر نظر آتا ہے کہ جب چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے، خیال آتا ہے ربنا ما خلقنا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ ساری چیزیں، یہ چاروں طرف جو کائنات ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہر طرف پھیلی ہوئی اللہ کی کاریگری کے نمونے، یہ بے سبب نہیں ہے، یہ عبث نہیں ہے، یہ دنیا یوں ہی پیدا نہیں کر دی، وہ اس سے پاک ہے۔ اس لیے کہ یوں ہی اگر کوئی کام کرے دیوانہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے کوئی کام کرے۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ پتہ نہیں، ایسے ہی کر رہے ہیں۔ نہیں، کسی مثال میں نے دی تھی کہ آپ اگر کسی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوں، کوئی پیسنجر ہے آپ کے ساتھ میں، کو پیسنجر، اور اس سے آپ سوال کریں کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ کہے کہ پتہ نہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں کہ بھائی معلوم نہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ وہ کہے کہ نہیں مجھے تو خبر نہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ کہاں سے آیا خبر نہیں، کہاں جا رہا ہے معلوم نہیں، اس وقت کہاں ہے پتہ نہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ انسان دیوانہ ہے، اس کی عقل درست نہیں ہے کہ اس کو اپنے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں مگر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھیں تو اکثریت انسانوں کی اسی انداز میں زندگی گزار رہی ہے، آئے کہاں سے ہیں خبر نہیں، منزل کہاں ہے، جانا کہاں ہے خبر نہیں، مگر بس بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک موب ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، بس جیسے کوئی بھیڑ بکریوں کا غلہ ہو کہ جو بڑھتا چلا جائے بس چارے کی تلاش میں، ان کو تو صرف سبزہ چاہیے جہاں وہ اپنا پیٹ بھر سکیں، اسی انداز میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، عقیدہ آخرت ہے کہ جس کو جب تک راسخ نہ کر لیا جائے، اسی لیے اصول دین میں تحقیق کی دعوت دی گئی کہ دیکھو اصول دین کو کسی انہیریٹنس کے نتیجے میں، پریشر کے نتیجے میں یا ٹریڈیشن کے نتیجے میں نہ ماننا، بلکہ اصول دین پہ خوب غور و فکر کرنا۔ اگر انسان دین کو کسی پریشر کے نتیجے میں مانے گا، ٹریڈیشن کے نتیجے میں مانے گا، تو جب تک وہ پریشر رہے گا یہ دین پر قائم رہے گا، یہ دین کی باتوں کو اپنے خاطر میں لائے گا۔ جب وہ پریشر ہٹ جائے گا تو اب یہ اپنی مرضی سے چلے گا۔ لہٰذا یہ چیزیں انسان سے ایسے نہیں منوائی جا سکتی جب تک، دیکھیے کتنی مرتبہ آپ اسے بتا دیں کہ یہ ریڈ سگنل ہے، یہاں پر رکنا، گاڑی کا روکنا ضروری ہے، لیکن جب وہ دیکھے گا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، ضرور اس ریڈ سگنل کو جمپ کرے گا، ضرور اس قانون کو توڑے گا۔ لیکن ایک مرتبہ اسے یہ بتا دیا جائے کہ انسانی جان کی قیمت کیا ہے، اور تمہاری اس چھوٹے سے عمل کے نتیجے میں کہ تم اس سگنل کو توڑ کے آگے بڑھو گے، تمہاری اپنی ہی جان نہیں دوسروں کی جان بھی خطرے میں پڑے گی۔ اگر یہ بات اس کے قلب و روح کا حصہ بن گئی تو اب کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی ہو، وہ ہرگز سگنل نہیں توڑے گا۔ یہی معاملہ دین کا بھی ہے کہ اگر اسے ایک مرتبہ یہ یقین آ گیا، یہ زبان تک نہیں، یہ عقیدہ قلب و روح تک، خون کے قطروں تک، اعضاء و جوارح تک پہنچ گیا کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو مگر وہ دیکھ رہا ہے، اور جو گواہ ہے وہی منصف بھی ہے، جو شاہد ہے وہی فیصلہ کرنے والا بھی ہے، اسی کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے۔ تو اب اگر یہ عقیدہ پہنچ گیا تو اب قدم خود بخود رکیں گے۔ اب یہ عصر سے بلند ہو کر، اس لیے کہ زمانے کی قسم کھائی ہے قرآن میں کہ سب خسارے میں ہیں، تو اب یہ جب اس منزل تک پہنچ جائے گا تو عصر سے بلند ہو کر خود کو صاحب العصر کے حوالے کر دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے وہ مرحلہ کہ جہاں غور کرنا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ معرکہ روح و بدن میں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آ کر انسان جب پہنچتا ہے تو اب
اس کے جسم کا کمزور ہونا، اس کے جسم کا ناقص ہونا، اس کے جسم کا معذور ہونا، وہ اس کی روحانی منزلت کو اثر انداز نہیں کرتا۔ کتنے ایسے افراد گزرے کہ جو جسمانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ناقص ہیں لیکن روحانی اعتبار سے کامل ہیں۔ جناب ابو بصیر کے آنکھیں نہیں تھیں لیکن جو آنکھوں والے نہیں دیکھ پا رہے تھے وہ جناب ابو بصیر دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ بصارت نہ ہونے کے باوجود بصیرت اس درجے پر تھی کہ خود ائمہ گواہی دیتے ہوئے نظر آئے۔ اگر کسی کو اہل جنت میں سے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کون ہیں، کیسے ہوتے ہیں اہل جنت، تو ابو بصیر کو دیکھ لو، زرارہ ابن اعین کو دیکھ لو۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو جنت کی سند ائمہ نے دنیا میں دے دی کہ ان کا کردار دیکھو، ان کا عمل دیکھو۔ تو یہاں ناقص ہونا جسمانی اعتبار سے، کمزور ہونا جسمانی اعتبار سے، بچہ ہونا، بوڑھا ہونا، خاتون ہونا، یہ کوئی بھی چیز انسان کو معرکہ روح و بدن میں شکست نہیں دے سکتی اگر اس کے اندر بصیرت پیدا ہو چکی ہے اور اگر روحانی منزلت میں وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے کہ تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اس معرکے میں سر بلند کر لیا تو اب نہ عمر اثر انداز ہوئی، نہ جنس اثر انداز ہوئی۔ بچے کو تصدیق رسالت کرتے ہوئے دیکھا، بوڑھوں کو شک کرتے ہوئے دیکھا۔ خاتون کے اندر مردانہ حوصلہ دیکھا، مردوں کے اندر زنانہ کمزوریاں دیکھیں۔ امیر کے پاس روحانی اعتبار سے غربت دیکھی، غریب کو روحانی اعتبار سے امیر دیکھا۔ تاریخ تصدیق کر رہی ہے۔ ہمیں جسمانی اعتبار سے بوڑھے اور کمزور ایسے نظر آئے کہ جو اپنی پسلیوں کے اوپر، امام کے اوپر آنے والوں تیروں کو روکتے ہوئے نظر آئے، اور ایسے جوان اور طاقتور بھی نظر آئے کہ جو میدان جنگ سے اپنے قدم جما نہ سکے، فرار اختیار کر گئے۔ ہمیں ایسی عورت بھی نظر آئی، ایسی خاتون بھی نظر آئی کہ جو اپنی دولت لٹاتی ہوئی نظر آئی، ایسے مرد بھی نظر آئے کہ جو مال غنیمت کی خاطر پیغمبر اکرم کی بات کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ دنیا الگ الگ ہیں۔ جسم کے اعتبار سے انسان کمزور بھی ہو جائے تو یہ کمزوری اس کے روحانی درجے کو اثر انداز نہیں کرتی، اس لیے کہ اس منزل تک پہنچ چکا ہے۔ بوڑھی خاتون جناب سمیہ، اسلام کی خاطر جو پہلا خون کا قطرہ مکے کی سرزمین پر گرا، میں کہتا ہوں کہ ہمارے سلام ان خواتین پر، ان عورتوں پر کہ جنہوں نے اس راہ میں آگے بڑھتے ہوئے طاقتور مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور آگے نکل گئی۔ کیا جذبہ ایمانی ہے! بوڑھی سمیہ، پیروں میں رسیاں بندھی ہیں، اونٹوں کو مخالف سمت میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ایک پیر کی رسی اس اونٹ کے پیر میں بندھی ہے، دوسرے کی اس اونٹ کے پیر میں بندھی ہے، اور ظالم کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان پہ کلمہ کفر جاری کرو ورنہ یہ تیر چلے گا، اور اس تیر کے چلتے ہی اونٹ مخالف سمت میں دوڑ جائیں گے۔ اپنے انجام کو سمجھ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اور یہ ضعیفہ اپنے بدن کی پوری طاقت جمع کرنے کے بعد کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تیر چلتا ہے، اونٹ مخالف سمت میں دوڑتے ہیں، اور ضعیف خاتون کا پورا جسم دو حصوں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے۔ پہلا خون کا قطرہ مکے کی سرزمین پہ گرتا ہے۔ پہلی شہید صحابیہ، پیغمبر پر ایمان لانے والی مومنہ، مگر کیا جذبہ ایمانی ہے! ذرا آگے بڑھیں، دیکھتے چلے جائیں اس راہ میں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہوں گا، اس روحانی درجے کو حاصل کرنے کے لیے، اس معرکہ روح و بدن میں فتح حاصل کرنے کے لیے اگر آپ بیدار ہو جائیں، اگر آپ آگے بڑھ جائیں، تو یاد رکھیے کہ مرد بگڑے تو ایک فرد بگڑتا ہے،
عورت بگڑ جائے تو پوری نسل بگڑ جاتی ہے، اسی طرح اگر مرد راستے پہ آ جائے تو ایک فرد راستے پر آیا، لیکن اگر خاتون کوئی فیصلہ کر لے، دنیا میں مذہب کی خدمت خواتین نے مردوں سے بڑھ کے عطا کی ہے، اس لیے کہ ان کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ تربیت کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عورت کو زیادہ رکھی ہے، اس لیے کہ اس کی آغوش کو بچے کی پہلی درسگاہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا اے میری بہنوں، اے میری ماؤں، میں آپ سے آج کی مجلس میں مخاطب ہوں اور یہ پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بوڑھی سمیہ کو، دیکھیے ان کرداروں کو، دیکھیے جو تاریخ کے معمولی کردار نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے سید الشہداء کی تحریک میں کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ طوعا ایک چھوٹا سا کردار ہے تاریخ کا، اگر بظاہر دیکھیں ایک ضعیف عورت جو دشمنان اہل بیت کی کنیز رہ چکی ہے، جو اشس کی کنیز رہ چکی ہے، جو رہتی بھی کوفے کے ماحول میں ہے، جس نے خدمت بھی دشمنوں کے گھر میں انجام دی ہے، جس کا بیٹا بھی حکومت کا کارندہ ہے، لیکن یہ ایک خاتون ایک کردار بن گئی، ایک کردار نہیں، ایک مدرسہ بن گئی آنے والی نسلوں کے لیے، کہ اب جب بھی جناب مسلم ابن عقیل کا ذکر ہوگا طوعا کا ذکر بھی ضرور ہوگا۔ کیا خدمت ہے، کس طرح اس نے اپنے آپ کو بچایا۔ حضرت آسیہ قصر فرعون کے اندر کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہی ہیں، اسی طرح اس کوفے کے ماحول کے اندر دشمن کی کنیز ہوتے ہوئے، ماحول خلاف ہوتے ہوئے، بیٹے کی مخالفت برداشت کرتے ہوئے یہ خاتون ہے کہ جو جناب مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے رہی ہے۔ کتنی بڑی خدمت ہے جو انجام دی، اور یہ اہل بیت کا کرم ہے، یہ اہل بیت کا مزاج ہے کہ وہ کسی کی خدمت کو بھی رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ لہٰذا اب جب بھی مسلم کا ذکر ہوگا طوعا کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ ماریہ بنت سعد عبدی یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے بصرے میں اپنا گھر پیش کر دیا مومنین کے لیے، زمانہ مخالف ہے، تلواریں کھچی ہوئی ہیں، اور یہ خاتون اپنا گھر پیش کر کے کہتی ہیں آئیے میرے گھر میں تشریف لائیے، اور ان کا گھر مرکز قرار پایا۔ دیلم یہ وہ خاتون ہے کہ جن کے لیے علماء نے کہا کہ زہیر قین سے پہلے بھی، زہیر قین سے بھی پہلے جنت میں ان کی زوجہ حضرت دیلم جائیں گی، اس لیے کہ یہ وہ بی ہے کہ زہیر قین تو ابھی سوچ رہے ہیں، بچتے ہوئے چل رہے ہیں، پروپیگنڈے کا شکار ہیں، مولا کائنات کے مخالف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ کے قتل کے لیے علی ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ حقیقت کا علم نہیں ہے۔ جو لوگوں نے بتایا، جیسا میڈیا کے ذریعے سے انہیں معلوم ہوا، اپنی راہ کو ہمیشہ الگ کر کے چل رہے ہیں، قافلہ ساتھ ہے، انہیں معلوم ہے یہ قافلہ حسینی ہے جو جا رہا ہے، اپنے آپ کو الگ کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول مجھے بلا لیں، اس لیے کہ حسین کی بات الگ ہے، حسین کو دوش رسول پہ دیکھا ہے، حسین کے لیے سجدے کو طول دیتے ہوئے دیکھا ہے، حسین کے لیے خطبے کو روکتے ہوئے دیکھا ہے، حسین نواسہ رسول ہیں، حسین فرزند زہرا ہیں، اگر حسین نے بلا لیا بہت یہ معاملہ سخت ہوگا، لہذا ہدایت کر رہے ہیں دیکھو اپنے خیمے وہاں بپا کرنا کہ قافلہ حسینی سے سامنا نہ ہو۔ مارکہ روح و بدن میں شکست کھایا ہوا انسان جو ہر قدم کے اوپر مغلوب ہے اپنے نفس کے ہاتھوں، نہیں جس نے حق کو جاننے کی کوشش نہیں کی، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی گویا یہ کوشش نہیں کی کہ اس جذبے کو اوپر ابھار سکے کہ جو جذبہ انسان کی چشم بصیرت کو وا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ لہذا ہر قدم کے اوپر بچتے ہوئے چل رہے ہیں، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، قافلہ رکا ہوا ہے، رئیس، سینکڑوں کنیزیں، سینکڑوں غلام کہیں چلتے ہیں تو اونٹوں کے اوپر، دسیوں اونٹوں کے اوپر ان کا سامان سفر ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، زوجہ ساتھ ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، لقمہ ابھی دہن تک آیا ہے کہ غلام نے آگے کہا کہ ایک جوان در خیمہ پہ موجود ہے جو کہتا ہے اس کے بابا نے آپ کو بلایا ہے، اور اس جوان کی صورت ہو بہو صورت پیغمبر ہے، شبیہ پیغمبر ہے، ایسا لگتا ہے نبی کریم کی جوانی ہے۔ بس ایک مرتبہ ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا،
چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ غلام سے کہا اس سے کہو ہم ابھی پیغام بھجواتے ہیں، اور اپنی زوجہ سے کہا وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میں اسی لیے بچ بچ کے چل رہا تھا کہ کہیں حسین کا قاصد نہ آ جائے، کہیں نواسے رسول نہ بلا لیں، مگر وہی ہوا۔ ایک مرتبہ زوجہ نے غور سے چہرہ دیکھا، زہیر فرزند رسول بلا رہے ہیں اور تم سوچ رہے ہو؟ فاطمہ کے لال نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اور تم اس بات کا غم کر رہے ہو کہ مجھے بلا لیا۔ یہ ایک جملہ تھا اس خاتون کا کہ جس نے کیفیت کو بدل کے رکھ دیا۔ اور اب علماء کہتے ہیں کہ جنت میں شوہر سے پہلے زوجہ داخل ہوگی، اس لیے کہ کیا خدمت ہے جو انجام دی ہے۔ بس فوراً اسی وقت گئے، خدمت امام میں پہنچے۔ بات آئیے تو منظر پورا کر دوں۔ جب پہنچے، اب یہ امام کی اپنی بالغ نظری، امام کی اپنی حکمت، کیسے وقت کا انتخاب کیا، کب بلانا ہے، کسے بلانا ہے۔ جو ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہے چلے جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس نے 8 ذی الحجہ کو خطبہ دے کر واضح کر دیا یہ عام جنگوں جیسی کوئی جنگ نہیں ہے کہ جس میں تم یہ سمجھ رہے ہو مال غنیمت ملے گا، تخت و تاج کے لیے ہم جا رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں جس راہ پر جا رہا ہوں اس میں صرف شہادتیں ہیں، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ جو ہر مرحلے کے اوپر پیغام دے رہا ہو، جسے جانا ہو وہ چلا جائے، شب عاشور تک یہ پیغام دے رہا ہے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ وہی امام، کیا حکمت ہے، جس نے سب کو الگ کیا، اس نے خط لکھ کر حبیب ابن مظاہر کو بلایا، نہ صرف بلایا بلکہ لکھا العجل، جلدی کرنا آنے میں۔ کہیں قاصد کو روانہ کیا، کہیں خود تشریف لے گئے، کہیں غلام کو بھیجا، کہیں بیٹے کو بھیجا۔ یہ امام کی اپنی حکمت ہے۔ آئے زہیرقین، جب پہنچے امام نے بڑی محبت سے ہاتھ پکڑا، پس خیمہ لے کے آئے، کہا زہیر یہاں بیٹھ جاؤ۔ برابر میں امام خود بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کہا زہیر ذرا غور سے دیکھو، تمہیں یہ منظر کچھ یاد دلا رہا ہے؟ یہی جگہ تھی، ایسا ہی وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا، میں یہیں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں کوئی اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جہاں تم بیٹھے ہو وہاں تم بیٹھے تھے۔ اس دن تم بہت خوش تھے، بہت خوش تھے۔ میری جگہ جو بیٹھا تھا اس نے تمہیں کوئی وصیت کی تھی؟ کہ مولا کچھ یاد نہیں آ رہا۔ کہ زہیر یاد کرو، یہی جگہ، یہی منظر، تمہارے سامنے مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ہاں مولا یاد آ گیا، آذربائیجان کی جنگ تھی، میں نے وہ جنگ فتح کی تھی، میں فاتح تھا، بہت خوش تھا، میں نے اس جنگ کو فتح کیا ہے، مال غنیمت کا ڈھیر سامنے لگا ہوا تھا، میں یہیں بیٹھا تھا، جہاں آپ بیٹھے یہاں سلمان محمدی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمان نے مجھے خوش دیکھ کے مجھ سے کہا تھا بہت خوش ہو؟ ایک جنگ ہوگی جس کی گونج قیامت تک باقی رہے گی، ایک معرکہ روح و بدن ہوگا، ایک معرکہ حق و باطل ہوگا۔ اس وقت ایک اللہ والا تمہیں اپنی نصرت کے لیے بلائے گا، چوک نہ جانا، غلطی نہ کرنا، غفلت میں نہ رہنا، ورنہ زندگی بھر پچھتاؤگے۔ مولا مجھے سب کچھ یاد آ گیا، بس اتنی مہلت دیجئے، اپنی زوجہ سے آخری ملاقات کر کے آؤں۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، اب انداز بدلا ہوا ہے۔ دیکھیے جب انسان اندھیروں سے نکل کے اجالوں میں آ جاتا ہے، جو بات میں نے کل کی تقریر میں بھی عرض کی تھی کہ اندھیرے میں ڈر ڈر کے انسان قدم بڑھاتا ہے، رسی کو بھی سانپ سمجھتا ہے، لیکن جب وہ اجالے میں آ جائے، جب وہ روشنی میں ہو، تو اب اس کے قدم کس انداز میں بڑھتے ہیں، اب اس کا حوصلہ، اب اس کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ پلٹ کے آئے بالکل مطمئن، کا خیمے اٹھاؤ، واپس پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ خیمے میں داخل ہوئے،
اے مومنہ واپس چلی جا، اب اگر تو چاہے تو میں تجھے اپنے سے الگ کر دوں، تو چاہے تو میں طلاق دے دوں، اس لیے کہ یہ فوج بڑی ظالم ہے، میرے بعد اگر تو میرے ساتھ رہی یہ فوج تیری بے حرمتی کرے گی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تجھے بھی سزا ملے، میں نے تو جان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ غور سے دیلم نے چہرہ دیکھا، زہیر بہت جلدی میں ہو، ذرا بیٹھ جاؤ، بہت جلدی میں ہو، جنت کی راہ تمہیں میں نے دکھائی ہے اور اب مجھی کو چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں زہیر، میں تم سے جدا نہیں ہوں گی، تم خدمت حسین میں چلے جانا، مجھے زینب کی کنیزی میں پہنچا دینا۔ تو یہ ہے وہ خاتون۔ میں اب مرحلے پہ آگے بڑھتا مگر معذرت چاہتا ہوں، بات منزل کہیں دور ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑے بڑے کارنامے ہیں جو خواتین نے انجام دیے ہیں، اس لیے کہ اس راہ میں اس معرکے میں جو بھی آگے بڑھ جائے، یہاں خاتون ہونا انسان کو کمزور نہیں کرتا، بچہ ہونا کمزور نہیں کرتا، ضعیف ہونا کمزور نہیں کرتا، غلام ہونا کمزور نہیں کرتا۔ غلام بن کے آنے والے جو آئے تھے وہ بھی اس منزل کے اوپر پہنچے کہ آج انہیں بھی آپ سلام کرتے ہیں، آئے تھے خدمت گزار بن کے، مگر آقا کی بارگاہ میں جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو اس مارکے نے اتنا بلند کر دیا کہ آج ہم سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم یا انصار اللہ، یا انصار رسول اللہ، یا انصار امیر المؤمنین۔ یہ سلام ہم کس کو کر رہے ہیں؟ کون کون شخصیات ہیں؟ ذرا اپنے ذہن میں تصور لائیں۔ جون غلام بن کے آئے ہیں، غلام ابو ذر غفاری ہیں، جون دیکھ رہے ہیں بازار شہادت گھر میں کہ آقا مجھے بھی اجازت دیجئے۔ امام نے کہا جون تم اس لیے تو نہیں آئے تھے، جون جاؤ، تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا، تمہیں آزادی ہے، جہاں چاہے چلے جاؤ۔ بس ایک مرتبہ جون نے سمجھ لیا، چونکہ بصیرت موجود ہے، چونکہ اس معیار کے اوپر عقل پہنچ چکی ہے کہ اب جون جانتے ہیں کیسے اجازت لینی ہے۔ کہا ہاں فرزند رسول، میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے بات کر دی، کہاں ہاشمی خون، کہاں مجھ غلام کا خون، مولا میں تو ایک غلام ہوں۔ بس آگے بڑھ کے مولا نے سینے سے لگا دیا، اور اس کے بعد جب جناب امام زین العابدین علیہ السلام آئے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں باعجاز کربلا میں لاشہ شہداء کو سپرد خاک کرنے کے لیے، اس وقت بنی اسد کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک لاشا ایسا ہے کہ جس سے مسلسل خوشبو آ رہی ہے، چہرہ نورانی ہے، مگر ہم نہیں پہچان سکے کہ وہ کون ہے۔ امام نے کہا وہ جون غلام ابو ذر غفاری ہے، یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے۔ جب بابا جون کے لاشے پر پہنچے تھے تو امام نے فرمایا تھا کہ معبود اس نے شکوہ کیا تھا کہ میں بنی ہاشم کے برابر کہاں، میری رنگت سیاہ ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، اے پالنے والے اس کے جسم کو معطر فرما دے، اس کے چہرے کو نورانی فرما دے۔ چنانچہ یہ دعا کا نتیجہ ہے۔ تو آئے ہیں جون غلام بن کر، لیکن وہ خدمت انجام دی کہ آج سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ جب متوجہ ہوتے ہیں اس روحانی درجے کو حاصل کرنے کے لیے، جب اس معرکہ روح و بدن میں اپنے آپ کو بلند کر کے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے، تو ہم سوچتے یہ ہیں کہ اتنی جلدی تبدیلی آ جائے کہ کل تک ابلیس کے اشاروں پر چلنے والا اب ہمسایہ جبریل امی بن جائے ایک لمحے کے اندر۔ نہیں، ایسے ہوتا ہے یہ بھی کہ کبھی کبھی انسان کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے ایک لمحے میں، لیکن کوئی خدمت انجام دینی پڑتی ہے۔ آپ آئے ہیں اس طرف، کوئی خدمت اپنے ذمے لیں۔ جون کی خدمت کیا تھی؟ جون غلام بن کے گئے تھے۔ غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ سامان سفر آمادہ کر دو، آراستہ کر دو،
پانی رکھ دو، یہ کام ہوتا ہے۔ لیکن اس چھوٹے کام کو اتنی خوبی سے انجام دیا کہ اس کام کے ذریعے جناب جون وہاں تک پہنچے کہ اب شہداء میں شامل ہو گئے۔ ہم بھی کوئی چھوٹا سا کام اپنے ذمے لیں، ہم دین کی یہ چھوٹی سی خدمت کریں گے اور اس خدمت کو پورے خلوص، پوری وفاداری اور پوری ایمانداری کے ساتھ انجام دیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ درجات حاصل ہونا شروع ہوں گے۔ ایسے ہی ایک مومنہ کا تذکرہ اور ملتا ہے، کوفے کے اندر یہ مومنہ ہے۔ جب اس نے دیکھا اہل حرم کے قافلے کو تو یہ مومنہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، کہا کہ بی بی کیا کروں بتائیے؟ شہزادی نے کہا اگر ہو سکے تو کچھ مکنوں کا انتظام کر دے، کچھ چادریں لا دے۔ یہ مومنہ پورا معاشرہ جہاں خلاف ہے، جہاں مرد گھر سے نکلے ہیں اس لیے کہ حکم ابن زیاد یہ ہے کہ جو تماشا دیکھنے نہ نکلا میں اس کے گھر کی بنیادیں کھدوا دوں گا، جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی کوفے کے بازار میں مرد آئے ہیں، جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی موجود ہیں، رو بھی رہے ہیں، اہل حرم کے حال پر آنسو بھی بہا رہے ہیں، مگر حکم حاکم بھی مان رہے ہیں، وہاں پورے معاشرے کے خلاف اس مومنہ کا یہ چھوٹا سا چند لمحوں کا کردار ہے، لیکن ذرا دیکھیں کتنا عظیم کردار ہے۔ نہ معاشرے کی پرواہ کرتی ہے، نہ حالات کی پرواہ کرتی ہے، نہ حاکم کی سزا کا خوف ہے، اپنے گھر سے چادروں کا انتظام کر کے آتی ہے، چادریں تقسیم کرتی ہے۔ حالانکہ پھر وہ چادریں لٹ جاتی ہیں لیکن اس نے اپنی خدمت تو انجام دے دی۔ لہٰذا ماحول کے خلاف ایک مومنہ اگر یہ کام کل کر سکتی ہے تو آج بھی کر سکتی ہے۔ یہ شکوہ کرنا بیکار ہے کہ حالات ایسے ہیں، زمانہ ایسا ہے، تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم چاہتے بھی ہیں مگر ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ نہیں، آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، آپ اپنے حصے کا کام کیجئے۔ مجھے کسی کا جملہ اس موقع پہ یاد آتا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم تو دہاڑی کے مزدور ہیں، مزدور کا کام ہوتا ہے کہ اپنے سر پہ اینٹیں پہنچا دے، اپنے سر پہ گارا پہنچا دے، اپنی خدمت انجام دے دے۔ عمارت جب بنے گی تب بنے گی، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں عمارت نہ بن سکے لیکن جب بن کے تیار ہو جائے گی تو میرا اتنا حصہ اس میں ضرور رہے گا کہ اس میں نے بھی اپنے سر پہ اینٹیں ڈھو کر پہنچائی تھیں۔ لہٰذا اپنا حصہ ادا کر کے انسان آگے بڑھ جائے۔ فرحہ بنت مالک اشتر، خواتین کی خدمات دیکھیں، یہ وہ بی ہے کہ جس نے جب دیکھا جب قافلہ گزر رہا ہے تو امام کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی کہ کوئی بی بی کہہ رہی تھی السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے آقا، اے مولا۔ امام نے نظریں اٹھائیں، دیکھا ایک باحجاب بی بی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا میں نے تجھے پہچانا نہیں۔ کہا مولا میرا تو نام بھی بتانے کے لائق نہیں، کیا کروں اس وقت ان حالات میں جب آپ کو ایسے دیکھ رہی ہوں، یہ آنکھیں اندھی نہ ہو گئیں، میں زندہ کیوں رہ گئی؟ مولا میں مالک اشتر کی بیٹی فرحہ ہوں۔ اور پھر یہی فرحہ ہیں جو کہتی ہیں مولا آج تو میرے بس میں کچھ نہیں ہے لیکن میں اپنے حصے کا کام ضرور کروں گی۔ اور پھر اسی فرحہ نے اپنے بھائی ابراہیم ابن مالک اشتر کو حوصلہ دیا، کھڑے ہو جاؤ، مختار کی تحریک میں شرکت کرو، تم مالک اشتر کے بیٹے ہو۔ یہ بہن ہے جو بار بار اپنے بھائی کے جذبات کو ابھار رہی ہے، جو اپنے بھائی کی ہیں لیکن غم میں ایسے مبتلا تھے ابراہیم ابن مالک اشتر، مگر وہ فرح ہیں جنہوں نے آمادہ کیا۔ مادر وہب 18 دن شادی کو گزرے ہیں، 18 دن کا دولہا اپنی دلہن کو رخصت کر کے لا رہا ہے کہ اتنے میں فرزند فاطمہ زہرا خود پہنچ گئے۔ امام حسین نے خود پہنچ کے کہا، وہب موجود بھی نہیں ہے، مادر وہب سے ملاقات ہوئی۔ مادر وہب نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ جب بیٹا آ جائے تو اس سے اتنا کہنا کہ فاطمہ کا لال آیا تھا۔ کہا کون فاطمہ؟ رسول اللہ کی بیٹی، آپ محمد کے نواسے ہیں۔ بس امام سے اتنی ملاقات، مومنہ نے، اس خاتون نے جو اب تک کرسچن ہے، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد بیٹے کے آتے ہی کہا اے میرے لال ان پر اپنی جان نثار کر دو، ان کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ دیکھیے کتنی جلدی جب کردار آمادہ ہو، جب انسان اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے ہوئے ہو تو پھر کتنی جلدی معصوم کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ لہٰذا
بیٹے سے کہا بیٹا اپنی جان ان کی راہ میں قربان کر دو، زوجہ کی محبت زنجیر پا نہ بن جائے۔ زوجہ نے سنا، کہا نہیں میں بھی نہیں روکتی، مگر میں اتنا چاہتی ہوں کہ امام کی خدمت میں پہنچ کر مجھے یہ ضمانت دیجئے کہ یہاں تو آپ میرے شوہر بن کے زیادہ دن زندگی نہ گزار سکے، مگر جنت میں آپ میرے شوہر ہوں گے اور ہم جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ امام کی خدمت میں اپنے شوہر کو لے کے آئی۔ تو یہ کردار، میں ادھوری باتیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں صرف اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، یہ ہے وہ کردار۔ لہذا خواتین متوجہ ہوں، میری بہنیں اس طرف متوجہ ہوں۔ معرکہ روح و بدن دن بدن اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے، تہذیبوں کو ٹکراؤ ہو رہا ہے، دجالی نظام آگے بڑھ رہا ہے۔ ہماری تہذیب کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو ہر طرح سے خطرہ ہے۔ ہماری نئی نسلیں اس وقت خطرے میں ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے مرحلہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ لہٰذا آپ کو بیدار ہونا ہے، آپ کو یہاں آج اس فرش مجلس سے جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، آپ اگر میرے اس درد مندانہ پیغام کو سن رہی ہیں تو یہ فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھیں، یہ فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھیں، طے کر کے اٹھیں کہ ہم دین پر مکمل عمل کریں گے، طے کر کے اٹھیں کہ ہم ایمان اور اسلام پر فخر کریں گے اور کبھی اپنے آپ کو شرمندہ محسوس نہیں کریں گے کسی دوسرے معاشرے اور دوسری تہذیب کے آگے، بلکہ فخر کے ساتھ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، فخر کے ساتھ کہیں گے ہاں ہم حجاب کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے حضرت فاطمہ زہرا کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، ہم نے جنت خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور جب بچوں کی تربیت کا مرحلہ ہوگا تو پہلا سبق ان کو یہ پڑھائیں گی کہ دیکھو سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سائنٹسٹ بننا، کسی میدان میں جانا، کسی ماحول میں رہنا، مگر یہ خیال رکھنا کہ پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، پہلے امام کا ناصر بننا ہے، پہلے دین کے لیے خدمت انجام دینی ہے، اس کے بعد تم چاہے جو کرو، چاہے جس ماحول میں رہو، مگر اپنے ایمان کو محفوظ کرنا۔ یہ سبق ہمیں یاد رکھنا پڑے گا۔ جب رشتوں کی تلاش کریں بچوں کے لیے تو اس روحانی درجے کو نظر انداز نہ کریں، دین کو دنیا پر ترجیح دیں۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیے تو دیکھیے معاشرہ کتنی جلدی بدلتا ہے۔ جب مائیں اپنی تربیت کے کام کو وفاداری، ایمانداری اور خلوص کے ساتھ انجام دیتی تھیں تو تاریخ میں عظیم عظیم کردار پیدا ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، ایسی مائیں موجود ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں ہر ماں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اگر وہ اس صلاحیت کو بروح کار لائے۔ بہرحال اس راہ میں آگے بڑھنا اور یاد کیا دلانا ہے، اصل چیز جو ذہن میں رہنی چاہیے، بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا، لیکن آخری پیغام اور دے دوں کہ جس سے بات شروع کی تھی کہ کون سی چیز ہے جو روکتی ہے انسان کو برائی کی راہ پر جانے سے، وہ ہے عقیدہ آخرت، وہ ہے ایمان جو آج کمزور ہو گیا۔ ہم کہتے تو ہیں کہ آخرت ہے، لیکن آخرت پہ ہمارا خود یقین کتنا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن میں اپنے آپ سے پوچھوں am I really convinced that Quran is the book of Allah, the word of Allah؟ اگر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، آج رسوائی کا سبب کیا ہے؟ شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، خوار از محجوری قرآن شدی۔ زمانے کے شکوہ کرنے والے، یہ جو تو پستی کی طرف جا رہا ہے، یہ جو تجھے ہر طرف رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تیری خاری کا سبب کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تو نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ اے چو شبنم برزمی افتندے در بغل داری کتاب زندہ، اے شبنم کی طرح کچلی جانے والی قوم۔ زمین پہ شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، اوس کے قطرے، صبح صبح جب واک کرتا ہے انسان، صبح کو چلتا ہے تو ان قطروں کو کچلتا ہوا چلتا ہے۔ اس شبنم کے قطرے کی طرح تجھے کچلا جا رہا ہے۔ ہوش میں آ، ہوش میں، تیرے بغل میں جو کتاب ہے وہ کتاب زندہ ہے۔ قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر۔ یہ قرآن سے دوری اس نے تباہی کے اس دہانے پہ لا کھڑا کیا۔
کیوں؟ اس لیے کہ قرآن موجود ہے، لیکن یہ خیال نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کتاب مجھے کہاں لے جا سکتی ہے، میں کس منزل تک اس کی. قرآن نے تو خود وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا قرآن نے، تم آؤ تو صحیح، ہماری منزل، ہماری راہ تک پہنچو، ہماری اس قرآن اللہ کی رسی کو پکڑو. وَلَوْ أَنَّ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے ایمان لے آئے ہوتے، اگر انہوں نے واقعاً اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا غلام نہ بنا لیا ہوتا، اپنے جسمانی تقاضوں کے لیے اپنی روح کو پامال نہ کر لیا ہوتا، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کرتے. آسمان سے بھی نعمتیں نازل ہوتی، زمین بھی اپنے خزانوں کو اکھل دیتی. تم آؤ تو صحیح اس منزل تک. مولا کائنات کی حدیث ہے، کہتے ہیں من اراد عزا بلا عشیرہ وغنى بلا مال وہیبة بلا سلطان ووجاہة بلا اخوان فلیخرج من ذل معصیۃ اللہ الی طاعۃ اللہ. ایسا انسان، اس لیے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کیا کریں، وسائل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، کیا کریں، ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں. مولا فرماتے ہیں، مولا متقیان، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے عزت ملے اور تیرے پاس کوئی عشیرہ اور کوئی قبیلہ نہ ہو، اگر چاہتا ہے کہ تو غنی ہو مگر بغیر مال کے غنی ہو جائے، اگر چاہتا ہے تیری ہیبت ہو سلطانوں جیسی جبکہ تو سلطان بھی نہیں ہے، اگر چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر تیری عزت ہو جبکہ وہ جو ظاہری عزت کے معیارات ہیں کہ انسان کے بہت سے دست و بازو بنے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں، تیرے ساتھ اکثریت بھی نہ ہو، لوگ بھی نہ ہوں، یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی، مگر شرط ایک ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ہجرت کر، اللہ کی نافرمانی کے دائرے سے نکل اور اطاعت الہی کے قلعے میں داخل ہو جا. جب تو یہاں پہنچ جائے گا تو پھر وعدہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تجھے خود بخود حاصل ہوتی چلی جائیں گی. آ تو صحیح اس منزل پر. آج دوسری قومیں جن کو بڑی آسانی سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہمارے ساتھ یہ آزمائش ہے، اور جن کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے اوندے منہ جہنم میں داخل کر دیا جائے، ہماری دعا ان کے لیے یہی ہوتی ہے، بد دعا یہی ہوتی ہے، کہتے ہم ان کے لیے یہی ہیں، یہ کیوں ترقی کر رہے ہیں، یہ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں. ارے اللہ نے ایک اصول بنایا ہے، اصول کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. لیس للانسان الا ما سعی، جو محنت کرے گا اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، جو صحیح اور کوشش کرے گا ہم اسے نوازیں گے. تعصب ہمارے یہاں ہے، اللہ کے یہاں تعصب نہیں ہے. اس نے دنیا میں سب کو آزادی دی ہے راستہ طے کرنے کی، لہذا دنیا کی کامیابی اور ناکامی اس کا معیار بس وہی ہے کہ جو محنت کرے گا اسے کامیابی ملے گی. انہوں نے محنت کی. آج جن کو ہم کہتے ہیں یہ ہیں کیا، اگر آپ قریب سے جا کے دیکھیں، میں پڑھ رہا تھا واقعہ ایک شخص کا جو دوسرے ملک کی بات بتا رہا تھا کہ میں وہاں گیا، وہاں کی زبان میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں، ایڈریس لکھا ہوا تھا، وہ ٹیکسی والے کو دکھایا کہ اس ایڈریس پر جانا ہے، اس نے کہا کہ بیٹھ جائیے اشارے سے. میں بیٹھ گیا. اب مجھے زبان وہاں کی آتی نہیں، بس میں بیٹھا ہوا ہوں، گاڑی چل رہی ہے، کچھ دیر میں منزل پر پہنچ جانا ہے. کہا کہ میں نے دیکھا کہ اچھا خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے میٹر روک دیا اور 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر چلنے کے بعد پھر میٹر کو آن کر دیا. کہا میں اس سے زیادہ کچھ پوچھ نہیں سکا، لیکن جب میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ ایک بات اس ڈرائیور سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے 2.5 کلومیٹر کے لیے میٹر بند کیوں کر دیا تھا. انہوں نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا یہ 2.5 کلومیٹر کے لیے میں نے میٹر اس لیے بند کر دیا کہ ایک جگہ ٹرن لینا تھا اور میں بھول گیا وہاں ٹرن لینا، لہٰذا 2.5 کلومیٹر جو ایکسٹرا ٹیکسی چلی وہ میری غلطی کی وجہ سے چلی، تو اس کا کرایہ سواری کے اوپر نہیں آنا چاہیے، لہٰذا اتنا جو میری غلطی سے فاصلہ طے ہوا اس کے لیے میں نے میٹر کو روک دیا.
ہے یہ ایمانداری ہمارے اندر؟ ہے یہ جذبہ ہمارے اندر؟ یہاں تو گنے کی ٹرالی اگر کسی مسلم بستی سے گزر جائے تو دوڑتے ہوئے بچے پیچھے جا کر اس میں سے 4-5 گنے کھینچ لیتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو بڑے فاتحانہ انداز سے والدین بتاتے نظر آتے ہیں میرا بچہ اس طرح سے یہ لے کے آیا۔ جہاں یہ ایمانداری کا عالم ہو، جہاں اتنی پستی میں معاشرہ پہنچ چکا ہو، پھر کس بات کی توقع کرنی ہے؟ پھر اگر بلائیں نہ آئیں گی تو کیا ہوگا؟ پھر اگر مصیبتیں نہ ہوں گی تو کیا ہوگا؟ پھر اگر رسوائی نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ لہذا پلٹنا ہے، اس سے پہلے کہ پچھتاوا ہو۔ بس ختم ہو گئی گفتگو۔ پچھتاوا انسان کو ہوتا ہے، اور جب پچھتاوا ہوتا ہے تبھی وہ پلٹتا بھی ہے واپس۔ لیکن قرآن کریم نے پچھتاووں کو انسان کے باقاعدہ بیان کیا ہے۔ یا لیتنی، کاش کیسا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کاش میں نے اس کے ساتھ بزنس نہ کیا ہوتا، کاش میں نے والد صاحب کی بات کو سن لیا ہوتا، کاش میں نے امی کی بات مان لی ہوتی اور فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ کاش کاش انسان کی زندگی میں بہت آتا ہے۔ قرآن نے بھی یہ سارے نقشے کھینچ کے رکھ دیے ہیں کہ انسان اس وقت بھی کاش کاش کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس اگلی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، یا لیتنی کم اوتا کتابیا، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو میں نے بھی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہوتی، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے کہا شرک نہ کیا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ یہ 9 لیتنی ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا کہ 9 مرتبہ کس انداز میں انسان یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ہمیں واپس پلٹا دیا جائے اور اب کی بار ہم اللہ کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں، اب کی بار ہم ایمان لے آئیں، دوبارہ ہمیں زندگی مل جائے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم نے کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم نے فلاں کو، کون فلاں نہیں معلوم، اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو پچھتاوے ہیں انسان کی زندگی میں، مگر ان پچھتاووں کو اپنی بعد کی زندگی کے لیے نہ رکھیے۔ وقت ہے ابھی پلٹنے کا، لہذا پلٹنے کی ضرورت ہے۔ بعد میں کاش کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر انسان ساری دنیا کا مالک بھی ہوگا اور چاہے گا، فرشتے سے کہے گا یہ سب لے لے مگر مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں چند نیک اعمال کر کے دوبارہ واپس آ جاؤں، آواز آئے گی کلا، ہرگز نہیں، بہت مہلت تجھے ملی، مگر اس مہلت میں تو ہمیشہ اپنے نفس کے ہاتھوں شکست کھاتا رہا، تو نے ہمیشہ وہی کیا جو تیرے نفس نے کہا، خواہشات کا غلام بن کے رہا۔ اب کس بات کے لیے کہتا ہے؟ اور ان خواہشات کی زنجیروں کو اگر توڑ دے انسان، میں نے عرض کیا کہ پھر کسی بھی منزل کے اوپر پہنچ جائے، چھوٹی سی بھی خدمت انجام دے گا تو اس کی خدمت رائے گا نہیں جائے گی۔ ہاں زادارو، جب ایک عام انسان کی چھوٹی سی خدمت رائے گا نہ جائے تو وہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، موت کی حد سے حیات جاویدانی کی طرف، جادہ پیما ہے ازل سے کاروان اہل عشق، مرحلے اسراء کے ایثار و تسلیم و رضا، منزلیں مکہ مدینہ کربلا کوفہ دمشق۔ یہ قافلہ نور ہے جو ایک ایک مرحلے کو طے کرتا ہوا، جو لوگوں کو دعوت دیتا ہوا آؤ کہاں ہو۔ میں نے عرض کیا تھا اگر انسان اپنے وطن سے باہر کہیں بے عزت ہو جائے، اپنے وطن سے باہر کہیں اسے
کسی آزمائش سے گزرنا پڑے، ایسی آزمائش کہ جہاں اسے رسوائی کا سامنا ہو، دکھ تو اسے اس وقت بھی ہوتا ہے مگر پھر بھی کسی طرح اسے ضبط کر جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں انسان کی بے عزتی ہو رہی ہو اور کوئی جاننے والا سامنے آ جائے تو انسان چہرہ چھپاتا ہے، ارے یہ ہمیں پہچانتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ زینب کے لیے کتنا مشکل تھا اس کوفے سے بے مقنع و چادر گزرنا کہ جہاں کی زینب کبھی شہزادی رہ چکی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا ایک اور مجلس میں بھی کہ کیا گزری ہوگی کہ جب ابن زیاد کے دربار میں لے جاتے ہوئے زینب کی نظر اپنے گھر پہ پڑی ہوگی جو چند ہی قدم کے فاصلے پر ہے۔ ارے یہی تو وہ گھر ہے کہ جہاں میں نے زندگی گزاری، یہی وہ گھر ہے کہ جہاں بابا مجھے اپنی آغوش میں بٹھاتے تھے، یہی وہ گھر ہے جہاں کوفے کی عورتیں علم دین سیکھنے کے لیے آتی تھیں، یہی وہ گھر ہے جہاں سے میں نے اوروں کو حجاب سکھایا، یہی وہ گھر ہے جہاں سے اوروں کو قرآن کی تعلیم دی۔ ارے اسی گھر سے سب کو حجاب کی تعلیم دینے والی آج بے حجاب، بے مقنع و چادر، اپنے چہرے کو بالوں سے چھپائے، بازو بندھے ہوئے، بھائی کا سر نو کے نیزہ پر، شہداء کے سر آگے آگے، بچی پیاس سے شکوہ کرتی ہوئی، التش التش کہتی ہوئی، اس عالم میں جناب زینب آگے بڑھ رہی ہیں۔ شاید دل ہی دل میں دعا کر رہی ہوں پالنے والے کوئی جاننے والا نہ ملے، مگر کوفے میں کیسے ممکن تھا جاننے والا نہ ملے؟ یہاں تو ہر ایک جاننے والا تھا، لہٰذا عجیب عالم تھا۔ اسی لیے تو جب خطبہ زینب کی آواز پہنچی تو عبداللہ ابن عفیف نے کہا، اے میری بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا یہ صحابی، لہذا پوچھتا کیا قیامت آ گئی؟ کہا بابا قیامت نہیں آئی۔ کہا پھر؟ ارے یہ علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ کا بابا ایک قافلہ آیا ہے، اس میں ایک بی بی ہے جو خطبہ دے رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ تڑپ گئے عبداللہ ابن عفیف، کہا مجھے بتا تو صحیح کس کا قافلہ ہے؟ ارے اب جو پتہ کیا اور معلوم ہوا یہ کوئی اور نہیں علی کی بیٹی زینب ہے۔ بس ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف نے کہا مولا مجھے یاد آ گیا آپ نے کہا تھا اے عبداللہ ایک دن اپنے نابینا ہونے پہ شکر ادا کرو گے۔ ارے شکر ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا۔ مگر پھر عبداللہ ابن عفیف برداشت نہیں کر سکے، اور پھر یہی عبداللہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ایک ایک مرحلہ جہاں جاننے والے، ارے یہاں تو پھر بھی یہ کوفہ تھا، لیکن شام، اگر شام میں کوئی جاننے والا مل جائے اور جاننے والا بھی کوئی ایسا ہو جو خود زینب کی کنیز رہ چکی ہو، اب ذرا اندازہ کریں قصر یزید ہے اور قصر یزید میں یزید کی زوجہ ہند ہے۔ یہ کون ہے؟ ایک یہودی کی بیٹی جس کا باپ کا نام عبداللہ ابن عامر، بیٹی نابینا ہے، بچپن سے معذور ہے، بہت علاج کرایا مگر علاج نہیں ہوا۔ سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی، سلمان نے کہا اگر شفا چاہتا ہے جا امیر المومنین کے دروازے پہ چلا جا، علی ابن ابی طالب کے پاس چلا جا۔ مولا کی خدمت میں آیا، مولا چاہتے ہاتھ اپنے دست مسیحائی کو رکھ کے شفا دے دیتے، لیکن علی کی آنکھیں نہ جانے کیا دیکھ رہی تھیں۔ ایک مرتبہ کہا ایک برتن میں پانی لاؤ، پانی لایا گیا، کہا حسین اپنے ہاتھوں کو ان پانی میں ڈال دو۔ حسین نے ہاتھ پانی میں ڈالے، کہا اس پانی کو اپنی بیٹی کے بدن پہ چھڑک دے۔ وہ پانی بدن پہ چھڑکا، آنکھوں میں نور آ گیا، مفلوج جسم کو شفا حاصل ہو گئی۔ ایک مرتبہ جب بیٹی نے یہ عالم دیکھا، بابا کچھ دن کے لیے اسی گھرانے میں رہنے دیجئے، میں یہاں کنیز بن کے رہنا چاہتی ہوں، میں ان سے تربیت حاصل کروں گی، میں ان سے ایمان اور دین سیکھوں گی۔ باپ نے بھی کلمہ پڑھا، بیٹی نے بھی کلمہ پڑھا۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ یہی کنیز جو زینب کی کنیز رہ چکی، جسے حجاب زینب نے سکھایا، جسے دین کی تعلیم زینب نے دی، آج وہی
یزید کی زوجہ بنی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پتہ چلا کہ زوجہ یزید ملاقات کے لیے آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کلثوم کی طرف دیکھا، بہن کلثوم، ارے دیکھتی ہو کون آ رہا ہے؟ کہا ہاں، ارے یہ تو ہماری کنیز ہند ہے۔ کرسی رکھی گئی، آ کے کرسی پہ زوجہ یزید بیٹھی۔ ایک مرتبہ کہا قیدیوں تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس جگہ کے رہنے والے ہو؟ آہستہ سے زینب نے جواب دیا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ میں اتنا سننا تھا، جلدی سے ہند کرسی سے اٹھ کے زمین پر بیٹھ گئی۔ کہا زمین پہ کیوں بیٹھ گئی؟ کہا اہل مدینہ کے احترام میں، ارے مدینے والوں کا مجھ پر احسان ہے، مدینے تو میں جانا چاہتی ہوں۔ کہا اچھا، مدینے میں کس کو جانتی ہو؟ کہا مدینے میں میری شہزادی فاطمہ کا گھر ہے۔ کہ فاطمہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، فاطمہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کہا ارے تو کیا ہوا، میری شہزادی زینب ہے، میرے آقا حسین ہے، میرا شہزادہ علی اکبر ہے، میرا آقا عباس ہے، میری بیوی ام کلثوم ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ارے زینب کو پہچان سکے گی؟ کہا کیسے نہ پہچانوں گی؟ بس بیوی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ اے ہند تو نے کہا پہچانا؟ ارے میں زینب، یہ ام کلثوم، عباس کا کٹا ہوا سر، وہ سر سید الشہداء۔ ارے جس سر کو تو نے اپنے شوہر کے سامنے تخت پہ رکھا ہوا دیکھا، تشت میں جو سر رکھا ہے وہی تو سر حسین ہے۔ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ بے تحاشا جذبات میں آ کر ہند نکل کے دربار میں آ گئی۔ اے یزید یہ تو نے کیا کیا؟ ارے اب جو یزید نے دیکھا، اس کی زوجہ بغیر چادر کے دربار میں آ گئی، جلدی سے اٹھا، اپنی عبا کو اتار کے اس کے سر پہ ڈالا۔ ارے یہ کیا کیا؟ دربار میں بغیر چادر کے آ گئی۔ کہا اے یزید تجھے میرے پردے کا اتنا خیال، اور جن کے گھر سے پردہ چلا ہے، جن بیویوں نے حجاب سکھایا ہے، جن کی میں کنیز رہ چکی ہوں، ان کے اوپر یہ ظلم۔ واہ محمدہ واہ زینبا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ امام بارگاہ علی رضا علیہ السلام کے تمام والنٹیئرز، سابق والنٹیئرز، موجودہ والنٹیئرز، سب کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما دے۔ بار الہ ان مجالس کے انعقاد میں جن جن مومنین نے کسی بھی اعتبار سے شرکت فرمائی ہے ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایمان میں شمار فرما۔